بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس واقعے کے حوالے سے بات کریں گے۔ سر یقیناً یہ ایک افسوسناک خبر ہے۔ سر ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن جو یہاں پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ وہاں پر تہران میں موجود تھے ایز اے گیسٹ، تو وہاں پر جو ان کے ایک محافظ ہیں ان کو بھی ساتھ شہید کیا گیا، تو باقی جو سیکیورٹی تھی وہ کہاں پر تھی؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بہت زیادہ مختلف کے حالات خراب ہوئے، لیکن میں ایک پرسنل فیل کہ اس میں خانیہ کو اس کا پبلک یہ نیوز سے حماس کی جو لیڈر ہے وہ اس کی جان کے پیاسے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے ان کے لیڈرس کو سب سے جو لیڈر تھے جو ایک اپاہج تھے گئی یا سین کو بھی میں صحیح کیا تھا، اس کا ڈیفال اس کو مدارت اس سے پہلے 10 سے 20 جو ٹیم دیتے اور ٹیم ہوتے بھی صحیح، یہ مجاہد انہوں نے بہت زیادہ بیسیکلی وجہ یہ اس وقت جو ہے وہ بہت فرسٹریٹ ہے، جو اذانیں جو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ پوری حماس ختم کر دے، حماس بھی ختم نہیں، ان کے قیدی جو پبلک کا بہت زیادہ پیسہ بھی اس کے اوپر ہے، یہ چاہتے تھے کہ اتنا نقصان پہنچائے لیکن تو یہ سارے کے جوڑنے اور مصر میں چلی گئے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ابھی بھی اس کو امریکنس کو پتا کہ وہ اگر ایکسپیکٹ زیادہ ہوتا ہے تو اسرائیل کو بہت نقصان ہوگا۔ ادھر لیبنان میں حزب اللہ ان کے اوپر اٹیک کرے گی راکٹ سے، اس کے بعد آپ کے سامنے حماس کے اس کے بعد حوثی جو ہیں یمن کے اور سوبرینٹی جو بتایا کہ ایران اس کا بدلہ بھی لے گا۔ ایران نے ابھی ریٹیلیٹ کیا تھا اسرائیل میں، they did not go for all out، انہوں نے اپنے ویپن ڈسپلے کیے تھے، ان کے اوپر ہائپرسونک میزائل 4 سے 5 سیکنڈ میں اسرائیل میں جا کے نقصان کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اور ایکسیلیٹ ہوگی۔ یہاں پر سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا او ایس کا کردار بالکل زیرو ہے۔ اگر آج او آئی سی کی طرف سے یا ہنگامی اجلاس ہو اور وہاں پر یہ وارننگ اسرائیل کو دی جائے اور اس سے تمام اکنامک جو ہمارے کانٹیکٹ ہیں وہ ختم کیے جائیں، ان کی پورٹس بند کر دی جائیں، یہ آپ کے پاؤں پر آ جائیں گے۔ ہم خود ذمہ دار ہیں، جتنی ہمارے دیش ہونے کی ہوگی اتنا ہی اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں خاص اسٹرانگ اسلامک ممالک کو کیا کرنا ہے۔ جی بالکل سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سر کیا سمجھتے ہیں آپ اس واقعے کے حوالے سے جو باقی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ اس واقعے پر کو لے کر کہاں سٹینڈ کریں گے اور خطے میں اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارا کچھ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ وجہ یہی ہے کہ تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز اکٹھے نہیں ہیں۔ نئی ممالک بھی کچھ ہیں جو اسرائیل سے تعلقات بھی اچھے رکھتے ہیں اور ٹیکٹلی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ اسی کے ممبر ضرور ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو اس وقت پاکستان، انڈونیشیا، ٹرکی ہے، سعودی عرب ہے، یہ تمام ممالک کو اکٹھے ہو کے کہیں بیٹھیں، جا کے بیٹھ کے ریزولوشن لائیں اور اسٹرانگ کنڈیم کریں اور وارننگ دیں کہ بنا تمام مسلمان، ٹرکی نے پہلے ہی وارننگ دی ہوئی ہے، اسی طرح تمام ممالک اچھے ہوں گے تو دیش 57 کنٹریز ہیں مسلمان ملک اور بہت زیادہ اکنامک ریسورسز ان کے پاس ہیں، ان کے پاس مین پاور اور ویپن ایمونیشن بہت زیادہ ہے، بہت بھی بہت اچھی ہے۔ کم از کم ایک جوائنٹ ریزولوشن تو پاس پیش کریں، قرارداد تو انہوں میں لائیں اور فوری جب بندی کی بات نہ کریں بلکہ کہیں کہ اگر اسرائیل ایک ہفتے میں جنگ بندی نہیں کرتا تو اس کی کیا افیکٹ ہوگی، یہ وارننگ کی ضرورت ہے۔ اگر او ایس سی پلیٹ فارم کو صحیح یوز کیا جائے جو اس سے امریکن کو بھی سمجھ آئے گی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ امریکن الیکشن ہے نومبر میں اور ان کو یہ جوس کے سپورٹ چاہیے، ان کا پیسہ چاہیے، ان کی اکانومی چاہیے، وہ ایران امریکہ کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ابھی ناتن جو کانگریس کے امریکہ میں جا کے جس طریقے کی اسٹینڈنگ آپریشن ملی ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کی کتنی دوغلی پالیسی ہے۔ ایک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ایک انصاف کی بات کرتے ہیں، اور یہاں ایک ملک کو کھلم کھلا چھوٹی دی ہوئی ہے کہ وہ تقریباً جو ابھی امریکن ڈاکٹر وہاں گئے ہوئے ہیں علاج کے لیے غزہ میں، انہوں نے کہا کہ 90,000 civilians have been killed۔ ایک سوچیں، یہ سوچنے کی بات ہے، انسان کا دل دہل جاتا ہے، یہ اتنا بڑا روگ ایلیمنٹ ہے یہ نوتن ہے۔ اور انڈیا میں یہ جو نیکسس ہے اس کا نریندر مودی کا ان دونوں کا، یہ یہی کشمیر میں اب کرنا چاہتا ہے۔
جتنا غزہ میں نقصان ہوگا، جتنا وہ سوسز کر رہا ہے، اس کا آفٹر افیکٹ یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کچھ عرصے بعد جس طریقے سے پہلے 30-70 ہے، اس کے بعد 35 ایئر رکوک کیا ہے، وہاں پر زندگی تنگ کی، اب یہ کشمیر میں بھی اسی طرح تنگ کرے گا. جی سر، یقیناً سر. اچھا، پہلے ہی دنیا بھر میں غزہ جنگ بندی کے مطالبے پر احتجاج ہو رہے ہیں، اور اب حماس سیاسی ونگ کے سربراہ کی شہادت، تو دیگر عالمی رہنماؤں کی جانب سے کیا رد عمل آ سکتا ہے اس پر؟ دیکھیں، دنیا لپ سروس کرے گی، یورپینوں نے بھی کنڈیم، یورپین تو کنڈیم نہیں کرے گی، نہ امریکن کنڈیم کرے گا کیونکہ وہ تو ان لائن ہے، لیکن باقی ممالک ضرور کنڈیم کریں گے. خالی کنڈیمنیشن کی لمٹ سے یہ باتیں گزر چکی ہیں. ناؤ خاص طور پر اسلامک ممالک اور یورپین یونین کو اسٹرانگ وارننگ دینی چاہیے. دے ہیو ٹو اسٹینڈ ود فلسطینیز کے ساتھ. اتنی انسانیت کا جو قتل ہو رہا ہے، میرے خیال میں اس کے بعد وی آر ہیڈنگ ٹورڈ بگ کانفلکٹ، اور اس کے لیے بڑی طاقتوں کو یونائٹڈ نیشن بنائی اسی لیے گئی تھی کہ وہاں پر ممالک کے جو بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ حل کیے جائیں پیسفل طریقے سے. لیکن کیونکہ وہاں پر یہ دیر کنٹرول پہ بگ پاورز، اور وہ اپنے مرضی کے فیصلے کراتی ہیں، اس سے یونین بالکل ان افیکٹو ہو کے رہ گیا. بٹ اسٹل انسانیت، اس کے بعد آپ کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، انٹرنیشنل ایمنسٹی، دے آر آل لوکنگ ادر سائڈ. نو بڈی ٹاکنگ واٹ از ہیپننگ ان پیلسٹائن. آج پاکستان میں ہم ٹیررسٹ کو سزائے موت دیتے ہیں تو یہ تمام ممالک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو اے پی ایس کے بچوں کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو جب سزائے موت جو اس سے بڑی باتیں کی گئی، یہ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر فلسطین میں کیا ظلم ہو رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.